اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان ہونے کا شرف بخشا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین نبی اور ان کی امت بھی افضل ترین امت ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، اور تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ یہ امت اس میں داخل نہ ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام قدرتوں اور صفات کے ساتھ پالنا۔ الحمدللہ صحن مطاف سے اس وقت بالکل بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور آج سے ہم علم و ذکر کا حلقہ دوبارہ سے کھول رہے ہیں، کیونکہ رمضان، رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے حلقات بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ علم و ذکر کا حلقہ ہفتہ واری تعلیم، 6 نمبر کا مذاکرہ، 6 صفات پر بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت دینے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پر استقامت دے، اور اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں چن لے۔ اے نبی، نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور جس نے میری اتباع کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام تو پرہیزگاری ہے۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ اور بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر کہ برے کاموں سے منع کیا کر، تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور میرے اللہ فرماتے ہیں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک جگہ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا کہے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اور فرمایا کہ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا نیک کام کیا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ 6 سال سے سلیس اکیڈمی کے ساتھ جڑے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے موبائل کے اس اسکرین پر اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ایک مدرسے کا قیام مارز وجود میں آیا، جو ایک مدرسہ 18 طالبات سے شروع ہوا اور آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں طالبات ہیں۔ مدارس بڑھتے رہے، مضامین بڑھتے رہے، اور اسی مضامین کو بڑھانے اور بڑھنے کے سلسلے میں ایک سلسلہ جو شروع سے رہا اور آج تک قائم و دائم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے بعد بھی جاری اور ساری رکھے، دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی اس سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس، آخری ہچکی تک دین اسلام کی سرخروئی کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنا دے۔ تو میں اس وقت بیت اللہ کے سامنے ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ڈیمو لے رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک ٹیچر ہائر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک ڈیمو لیا جاتا ہے کہ اچھا وہ پڑھا بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا۔ تو ہمارے استانی محترمہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اللہ کے دین کا سفیر ہوتا ہے۔ تو اللہ جب ایک سفیر کو چنیں گے تو ایسے تو نہیں چن لیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے، آزمائیں گے، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے کہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ حسن ظن اللہ سے رکھتے ہیں کہ کام کو قبول کیا ہے تو بار بار بلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار قبولیت والے اعمال کرنے کے لیے اپنے دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ نے پھر ایک بار پھر بلا لیا ہے اپنے در پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبولیت والی بار بار کی حاضری عطا فرمائے۔ اور علم و ذکر کے اس حلقے کا باقاعدہ آغاز ہر پیر کو 3 بجے انشاءاللہ تعالی ہفتہ واری تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اے نبی، نصیحت کیجئے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ بار بار کی تکرار، دل کا قرار، دوسروں کے لیے اطلاع اور ہماری اصلاح۔
اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، انبیاء میں سب سے بڑے نبی، افضل البشر، افضل النبی، اور ہم ان کی امت۔ یہ امت ایسے ہی نہیں بھیجی گئی، یہ چنی ہوئی امت ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت کا حصہ بنایا ہے۔ اور اللہ کا احسان کہ اس وقت تہجد کے ٹائم اللہ رب العزت صحن مطاف سے یہ الفاظ میرے زبان سے سن رہے ہیں، اور میں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ بول رہی ہوں۔ اللہ بلوا رہے ہیں اور میں بول رہی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں گی کہ اللہ رب العزت میرے ایک ایک بول پر بہترین مول قیامت میں عطا فرمائیے گا، مجھے دارین کی خیر اور بھلائیاں عطا فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت میں صرف آپ کے لیے جتنا بھی کچھ پڑھاتی ہوں اور پڑھتی ہوں، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ تو میری بہنوں، دین اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا، ان کے طرز زندگی سے سیکھنا ہوگا۔ کامیاب لوگ ہیں وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور وہ جن کے لیے اللہ نے جنتیں بنائیں اور جنتوں کے نیچے چشمے اور نہریں جاری فرمائے۔ تو ان کے پیچھے چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دین میں چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر اگر ہم چلیں تو پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ کلمہ ایمان ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ نے تمام زمین و تمام آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ذرے سے ذرے جیسے ذرہ، اور اس نے اس ذرے سے بڑے پہاڑ کو پیدا فرما دیا۔ اس کا تمام چیزوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایک کالی چیونٹی کالے پتھر کے نیچے کالی رات میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بھی جانتی ہے، اسے بھی دیکھتی ہے، اسے بھی رس دیتی ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اپنی مرضی کے بغیر درخت سے زمین پر نہیں ملتا، نہیں گرتا، نہیں ہلتا۔ تو میرا اس وقت یہاں بیٹھ کر بولنا میری مرضی نہیں، میرے رب کی چاہ ہے۔ میرا اس وقت یہاں صحن مطاف سے آپ سے مخاطب ہونا میری مرضی نہیں، میرے رب کی چاہ ہے۔ یہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت زندگی کا آخری لمحہ بھی اسی طرح صحن مطاف میں آپ کی شان بیان کر رہی ہوں، اور آپ مجھے اپنا دیدار عطا فرماتے ہوئے نورانی فرشتوں کے ذریعے عرش پر بلا لیں میری روح کو۔ آپ مجھ سے راضی رہیے، اور جو سننے والی بہنیں ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین موت عطا فرمائیے، بہترین زندگی عطا فرمائیے، دنیا بھی حسین عطا فرمائیے، آخرت بھی حسین عطا فرمائیے۔ کہ آخرت تو تبھی حسین ہوگی جب دنیا اللہ کی رضا والی بھر ہو جائے گی۔ رب چاہی گزاریں گے تو من چاہی زندگی مل جائے گی۔ تو رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے رب کی رضا والے کام کرنے ہوں گے، اور رب کی رضا والے کاموں میں ایک کام دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کا کام ہے، تمام انبیاء کا کام اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے توحید کی طرف بلانا، یہ تمام انبیاء کا کام ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی طفیل، یہ کام مجھے اور آپ کو اللہ نے سونپا ہے۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ اللہ نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا، اور یہ کتنا حسین انتخاب ہے اللہ کا کہ تہجد کے ان اوقات میں جب عرش سے صدائیں آ رہی ہیں، منادی کی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی عزت مانگنے والا جسے میں عزتیں دوں، ہے کوئی جسے میں معاف کر دوں۔ تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتی ہوں، مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری چاہ مانگتی ہوں، میں تجھ سے تجھ کو مانگتی ہوں۔ اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس کام میں لگا کے رکھ۔ اے اللہ مجھے خیر کے کاموں میں مصروف کر دے، ورنہ شر مجھے گھسیٹ کے شر کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ اے اللہ میرا نفس بہت خراب ہے، وہ مجھے شر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تو مجھے مرتے دم تک خیر کے کاموں میں مصروف رکھ۔ آمین ثم آمین۔